أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کے پہلے مرد اور اس کے ساتھ جوڑی گئی رشتے میں پہلی عورت میاں اور بیوی کو اللہ رب العزت نے جس جگہ رکھا اس جگہ کا نام جنت ہے۔ دنیا میں میاں بیوی کسی عالی شان محل میں رہیں، بہت زبردست بنگلے میں رہیں، کسی قیمتی کوٹھی میں رہیں یا کسی جھونپڑے میں، اگر ان دونوں میں پیار ہے، محبت ہے، وفا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، جستجو ہے، سکون ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھونپڑا بھی جنت نما ہے۔ اگر قربت دوریوں میں تبدیل ہو جائے، وفا کی جگہ انا لے لے، ماننے کی جگہ ضد اور ہٹ دھرمی آ جائے، خیال کی جگہ لاپرواہی آ جائے، تو پھر بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات کے اندر بھی سکون نہیں ہوتا ہے، پیار نہیں ہوتا، وہ جگہیں جہنم کدہ بن جاتی ہیں، وہ جنت نما نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر کا سب سے بڑا تذکرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا، وَمَا مِن قَوْمٍ، کہ جو لوگ، جو قوم، جو افراد، جو گروہ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں، تلاوتیں کریں۔ تلاوت کا مفہوم صرف پڑھنا لیا گیا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ پہلے سننا، دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا، پھر اس بات پہ عمل کرنا اور اس بات کو آگے پہنچا دینا، یہ ساری چیزیں ملیں تو تلاوت بنتی ہے۔ دلیل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، روشنی کی قسم، کرنوں کی قسم اور چاند کی قسم، جب وہ سورج کی تلاوتیں کرتا ہوا آئے۔ چاند سورج کے بعد کیسے تلاوت کرتا ہے، سارا دن اس کے ہوتے ہوئے خود نہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ چاند سورج کی زیارت کرتا ہے، دھوپ لیتا ہے، روشنی لیتا ہے، گرم ہیٹ لے کے اپنے آپ میں جذب کر کے اس کو ٹھنڈی لائٹ میں تبدیل کر کے رات کو جب سورج نہیں رہتا تو چمکتا بھی ہے اور پورے جہان کو چمکاتا بھی ہے۔ یہ دراصل میاں بیوی کا ایک تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں تلاوتوں سے منسوب کیا۔
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو سبق پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سبق دیتے ہیں، سبق لیتے ہیں۔ جو قوم رب کے گھر میں یہ کام کرے الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے وجود پر، جسموں پر، روحوں پر سکون طاری کر دیتے ہیں۔ سمجھیے گا کہ اللہ کے گھر میں یہ جو اعزاز مل رہا ہے، اسے اپنے گھر میں کیسے شفٹ کرنا ہے کہ گھر پر سکون ہو جائے، زندگیاں باوقار ہو جائیں، عزت اور رفت مل جائے، ہر طرف مودت اور محبت کا جو ہے وہ دور دورہ ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، ضد، اناد، ہٹ دھرمی اپنا وجود کھو بیٹھے، تو ان پہلوؤں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کے گھر میں آئیں، مل بیٹھے، ہم نظر ہو جائیں، ہم سمع ہو جائیں، سماعت ایک ہو جائیں، انہماک ہو، توجہ ہو، پھر پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، اور اس بات کو، خیر کو، بھلائی کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے، منتقل کر دیا جائے، تو بدلے میں سکون ملتا ہے، اور یہ سکون رب اتارتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، میرا رب ان لوگوں کے رحم کے رشتے مضبوط کر دیتا ہے۔ کیا ہے رحم کا رشتہ؟ رحمان نے رحم بنایا ہے تو اوپر اللہ سے تعلق، ہمارے بڑوں کے رحم سے ہمیں بنایا ہے، اپنے بڑوں سے تعلق۔ جس باپ نے اپنی بیٹی کا رحم مجھے دیا ہے، اس پورے خاندان سے اچھا تعلق، اور جو میری فصل بن کے آئی ہے اس سے عزت کا تعلق، اور جو کل کو میری نسل بنانے جا رہی ہے ان سے رحمتوں کا تعلق، بڑوں سے وقار کا تعلق، برابر والی سے ایثار کا تعلق، اور چھوٹوں سے پیار کا تعلق۔ اللہ اس قوم کو رحمت کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور حضرات یہ تبھی ممکن ہے، بچے کو کچھ ہو تو بوڑھا باپ سایہ کر دیتا ہے، چوزوں کو پرابلم بنے، کوا آئے تو مرغی پروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ جو بندہ ان اصولوں کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اسے کسی بھی تکلیف کے حوالے نہیں کرتی، ڈھانپ لیتی، اپنوں سے کٹنے نہیں دیتی، رب سے ہٹنے نہیں دیتی، خالق اور مخلوق کے حقوق ادا ہونے لگتے ہیں، اور چاروں طرف سے فرشتے اپنی سیکیورٹی دے کے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فائدہ بتایا، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ۔ آج تیری میری سیکیورٹی کسی ادارے سے مل جائے، کسی خاص گروپ سے مل جائے، علاقے کی پولیس دے دے، فوج دے دے، تو ہم بہت اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں سویا ہوں، میرے شہر کی پولیس جاگ رہی ہے، ہم آرام سے لیٹے ہیں کہ میرے وطن کی فوج جاگ رہی ہے۔ یہ احساس بچوں کو پرسکون نیند دے دیتا ہے کہ میری ماں جاگ رہی ہے، میرا باپ ہے۔ تو جب یہ ادراک ہوگا کہ یہ کام کرنے والے، اللہ کی جنتوں کے ٹکڑوں میں آنے والے، مل بیٹھ کے سبق پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور خیر لے کے، بھلائی لے کے اپنانے والے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے، اور نسل در نسل منتقل کرنے والے، ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، حصار میں لے لیتے ہیں، سیکیورٹی مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تیرا میرا تذکرہ اگر اس کو کوئی ایک کوریج دے رہا ہو،
آپ کو اس وقت پیغام کو، آپ کے میسج کو، پروگرام کو کوریج دینے کے لیے لاہور سے آسن سی ڈی سینٹر والے بھائی حاجی عبد الرزاق صاحب چلے. ایک نام ہوا، اسے کسی ملک کے ٹی وی نے، نیوز چینل نے نشر کر دیا، چھوٹی سی خبر لگ گئی. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں اخبار نے، فلاں ٹی وی چینل نے ہمارا نام لیا ہے. سوچو بندو کہ عرش والا، عرش بری والا، اہل زمین کا تذکرہ فرشتوں کو بٹھا کے کر رہا ہے. اس سے بڑا پروٹوکول، بڑا اعزاز سوچئے. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں کو، آپ کو یہاں ملا ہے، اور تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب آئیے اس گھر میں، جس گھر کو رب نے مسجد سے بھی پہلے بنایا ہے. پتہ ہے کون سا گھر ہے؟ اللہ نے وہ جنت بنائی. زمین پہ پہلا گھر اللہ کا گھر، افلاق پہ پہلا گھر جناب آدم اور سیدہ حوا کا گھر. رہائش کے لیے، رب سے مناجات کے لیے، فرشتوں کی خاطر بیت المعمور، بندوں کے لیے بیت اللہ. بیت اللہ 4 دن نفری حاضری کم ہوئی ہے تو دلوں پہ کیا کیفیت تاری تھی. سوچئے، لوگ پہنچ نہیں پائے. لوگوں جن گھروں کو رب نے جنت نما بنانے کے لیے یہ زمین بنائی تھی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تم اس دنیا میں جاؤ سب تمہارے لیے، لیکن تم ایک کام کرو ہمارے لیے، اور وہ ہے ہماری بندگی، کہ تم ایسی نسل چھوڑ کے جاؤ کہ جو میری بندگی میں زندگی گزارے. اپنی اصل سے جڑو، اپنی فصل کا سنبھالو، اپنی نسل کو بناؤ، اور یاد رکھو تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا. کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے تو تیرے پیچھے نسل ایسی ہو، تربیت ایسی ہو، تعلیم ایسی ہو، ان کے رویے ایسے ہوں کہ اذانیں بھی جاری و ساری رہیں، نمازیں ٹائم پہ ہوتی رہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتی رہے یہ تیری نسل، اور رکوع کر کے جھکتی رہے، سجدوں میں جبیں سائی کرتی رہے، تشہدوں میں دھرنے دے کے انگلیاں یکتائی کے لیے ہلاتی رہے. اور پوری دنیا جب تلک قائم ہے قیامت تک کے لیے تیری یہ نسل تیرے وجود کی اور تیری تربیت کی اور تیری محبتوں کی گواہی دیتی اس دنیا سے جائے. تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، یہ نشان تو تیرے ساتھ قبر میں چلا جائے گا. ماتھے کا نشان، جبیں کا نشان، گھٹنوں کے نشان، ٹخنوں کے نشان، ہاتھوں کے نشان تو تیرے ساتھ چلے گئے، لیکن تیری فصل اور تیری نسل اور تیری اصل کے نشان پیچھے رہے. تو اس حوالے سے آج جو موضوع ملا ہے، میں نے اسے پہلے اللہ کے گھر سے جوڑا ہے. لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ بیوی وفادار ملے، سسرال وفا کریں، ددیال وفا کریں، ننیال حیا کریں، اولاد کے اندر محبت، مودت اور وفا کا پہلو ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، رب کے گھر سے وفا کرو. تمہارا رب تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا، پرسکون کر دے گا. یہ پہلا سبق ہے. جس قوم کے قرب و جوار میں رب کے گھر اجڑ جائیں، اس قوم کے گھروں کی خبر لینے کی ضرورت نہیں. تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے. کل بہار تھی آج خزاں کیوں ہے؟ کل پیار تھا آج نفرت کیوں ہے؟ کل محبت تھی آج اس کی جگہ دوریاں، نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ تھوڑی سی کسی علاقے کی مسجد کی خبر لے لیجئے، پتہ چل جائے گا. اگر رب کا گھر آباد ہے تو امید ہے کہ اندر بھی کوئی خیر ہوگی. دوسری گزارش،
آپ مجھ سے قبل بہت خوبصورت لب و لہجے میں گفتگو سن رہے تھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب نے مل کے کام کرنا ہے، کسی ایک کا کام نہیں. رسی اتاری گئی ہے، پکڑنی آپ نے. آپ کے ہاتھ کی گرفت یہ نہیں چھوٹنی چاہیے. گارنٹی ہے کہ رسی نہیں ٹوٹے گی. لَنْفِصَامَ لَهَا، رسی نہیں ٹوٹنے والی. تیرے ہاتھ اگر نہ چھوڑ بیٹھے تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، ٹوٹنے والا نہیں ہے. جس کے نام پہ جڑا ہے اس نے کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، میں نے ماں کے رحم میں جو رشتے تمہارے بنائے ہیں اور تم نے میرے نام پہ وہ رحم مانگا ہے. اور اللہ کے نام پہ رشتہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا کسی دوسرے انسان کے بیٹے کو دے کے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اور دیکھتے ہوئے روانہ کر دیا ہے. تو جس رب کے نام پہ یہ رشتہ لیا ہے اس رب کے نام کی حیا کرنا، اس پیغمبر کی سنت کی حیا کرنا جس کی سنت نکاح ہے، انشاءاللہ تمہارے گھر کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں، دراڑ آنے لگے، دیواروں میں دراڑیں آئیں تو کیا کرتے؟ دھکے دے کے دیواریں گرا نہیں دیتے. اتنی جگہ کے مسالے کو اتار کے اس جگہ نیا مسالہ بھر کے بہترین پلستر کر کے اس کے اوپر ٹائل چڑھا کے ٹائل کے بعد اس کو یوں محسوس کرواتے ہیں کہ یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں. تو اگر کہیں تیرا میرا تعلق ٹوٹنے بھی لگے تو میرے محبوب کے گھر کو دیکھ کے، سنت کو دیکھ کے، سیرت کو دیکھ کے، 12 حجروں کو دیکھ کے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے پیار کو دیکھ کے، سیدہ سودا کے تعلق کو دیکھ کے، سیدہ عائشہ کی صداقتوں محبتوں کو دیکھ کے، سیدہ حفصہ کی حفاظتوں کو دیکھ کے، سیدہ ام سلمہ کی سلامتیوں کو دیکھ کے، سیدہ زینب بنت جحش اور سیدہ زینب بنت خزیمہ سے میرے محبوب کی وہ بہاریں اور خزائیں جس طریقے سے عزت میں پلی ان کو دیکھ کے، سیدہ جویریہ کے جوار کو دیکھ کے اور سیدہ ام حبیبہ کی حب کو دیکھ کے، لوگوں چلتے جائیے سیدہ میمونہ کے ساتھ میرے محبوب کے مانوس ہونے کو دیکھ کے، اور سیدہ کیا کہوں ماریہ قبطیہ سے میرے محبوب کے محبوب ابراہیم کو دیکھ کے، ان پیار بھری عزتوں کو دیکھ کے، ان رشتوں کو دیکھ کے رشتے نبھانا شروع کر دیجیے گا. تمہارے گھر میں سنت آ جائے گی کہ ایک دوسرے سے خیال رکھنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے کو توجہ دینا، ایک دوسرے کے کام کاج کر دینا. یہ تیرے پیغمبر کی سنت ہے. شادی کو بلیم نہیں دیجیے، شادی بری نہیں ہوتی. تیرے میرے رویے اور اخلاقیات میں گراوٹ آتی ہے، سنت سے ہٹ جاتے ہیں تو گھر جو ہے وہ بگڑتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. اس لیے جو سنت سے پیار نہیں کر سکتا وہ بیوی بچوں سے بھی شاید پیار اعتبار والا نہ کر سکے. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا. جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں. تو میرے پیغمبر نے ان رشتوں کو عزت دی ہے، اخلاق دیا ہے. اب بڑھتے ہیں کہ یہ رشتہ ہونے سے پہلے 4 احتیاطیں کر لیجئے، اللہ آپ کے گھر کو ہمیشہ شاد آباد رکھے. پہلی چیز، رشتے میں اپنے ماں باپ پہ اعتبار کیجئے. اپنے ماں باپ پہ خود سر نہیں بنے. آج پوری دنیا میں بربادی اور تباہی کا سبب یہ ہے کہ غیر تجربہ کار اپنے آپ کو ماہر ڈرائیور سمجھتے ہیں. بچے کو تھوڑی سی سائیکل چلانی آ جائے تو باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے بابا آپ پیچھے بیٹھے. موٹر سائیکل چلانی آ جائے، بھگانی آ جائے
तो बड़े भाई को कह रहा होता है आप पीछे बैठे। नहीं, जिसने 70-80 साल जिंदगी को धक्के दिए हैं, गेड़े दिए हैं, धूप देखी है, छांव देखी है, रिश्तों की शिद्दत और हिद्दत देखी है, बिगड़े रवैये देखे हैं और गार्डर बन के, छत बन के तेरे लिए खड़ा रहा है। आज बाले कहें कि गार्डर तू पीछे हट, हम तेरी जगह आते हैं, तो छत कायम नहीं रहती। माँ बाप पे एतबार कीजिए। मैंने लोगों को रुलते रोते धक्के खाते देखा है। कल जिन्होंने अब्बू को कहा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जिन्होंने अम्मा को कहा था कि जिंदगी मेरी है, मैं गुजारनी है, तुसी की लगदे हो, तुहानू की पता पिछली सदी के लोग, पुराने ख्याल, पुरानियां सोचां ते तुहाड़ियां गल्लां मैं नहीं सुन सकता, ते अपनियां गल्लां कोल रखो। फिर इन्होंने बगावत की, बिरादरी से बगावत की, अपने माँ बाप से बगावत की, खानदान से बगावत की, रिश्तेदारों से बगावत की, ददियाल से बगावत की, ननिहाल से ससुराल बनाए मन मर्जी के, और मर गए किस चीज पे? आउटलुक पे। आउटलुक चक पढ़िया लिखिया दा है ते इस गल नूं ते समझते होगे। 4 बच्चे हैं, 5वां बाप है। एक गाड़ी गुजरते देखी, रंग पसंद आया, और छोटी उम्र के रंग भी जरा थोड़े खास किस्म के होते हैं, बुढ़ापे में वही रंग फीके हो जाते हैं जो जवानी में बड़े खूबसूरत दिखते हैं। कहने लगे अब्बा गड्डी लेनी। क्यों? इसका रंग बड़ा प्यारा है, बॉडी बड़ी प्यारी है। प्यो ने क्या पुत्रों कली बॉडी नहीं वेखी थी, थोड़ी मेहरबानी नहीं अब्बा लैनी, ले ली पैसे भर ले। माशाल्लाह बड़े खुश यार दोस्तों को लेके जो चौक में इतला क्रॉस किया ना तो अगे गड्डी बंद हो गई। फिर फोन अब्बे नूं, अब्बा जी आ हो गया। मैं कहता नहीं सा, रंग ते मर गया। वो कोई इंजन शिंजन वेंदे हो, कोई अंदर दे हालात देखते। सारी दुनिया सूरत पे मर रही है, सीरत कोई नहीं देखे। सूरत सदा नहीं चलती, सीरत सदा का साथ देती है। हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। हो रहा है कि नहीं? और मैं मुखातब हूं जवानों से, जिनकी हो गई है या जिनकी होनी है। जिनकी हो गई है वो अंजाम को पहुंच गए हैं। अब रोज फोन करके मैसेज करके साई साहब वो तू अब्बे दी नहीं मनी, हुण वो साडी नहीं मनती। आउटलुक पे मत मारे, गलती बंदू से हो जाती है। हर गलती का अल्लाह ने हल रखा है, इलाज रखा है। आउटलुक पे मत मारिए, वगरना मैंने इन्हीं हाथों से उसी चेहरे पे तेजाब डाल के उसी आउटलुक को, उसी रंग को खराब करते देखा है पूरी दुनिया में। फिल्में दिखा के, ड्रामे दिखा के, सीरियल्स दिखा के, स्पोर्ट्स दिखा के, खास चेहरों को मेकअप करा के एक खास लुक दी है कि हर बंदे के, हर जवान के ज़हन में ये बात आ गई है कि मेरी बीवी ऐसी आइडियल, ऐसी मॉडल और ऐसी हीरोइन, ऐसी जो है वो गुलकारा, ऐसी मेहमाना होनी चाहिए। याद रख, जानियां च सारियां कुड़ियां इदां दियां नहीं हैगियां। काले रंग वालियां किधर जाणगियां जे तू चिट्टा ही लभदा रह गया। और लड़कियों ने भी ज़हन बना लिया है कि हीरो मेरा ऐसा होना चाहिए। देख देख के फिल्में, ड्रामे। तो फिल्म की स्क्रीन की कहानी कुछ और है, वो दुनिया और है, हकीकत की दुनिया और है। यहाँ सारे वैसे हीरो नहीं रहते। यहाँ जमीनी हकायक में अमल करने वाले कहीं काले हैं, कहीं सांवले हैं, कहीं गिट्ठे हैं, कहीं टिड्डे हैं, कहीं मोटे हैं। जो जो तूने मेयार बनाया है वो सारे नहीं मिलेंगे। अगर उसी मेरिट को ढूंढा तो मुमकिन है जहानिया में कोई एक बच्ची या एक बच्चा मिल जाए, ये बाकी लोग कहां जाएंगे? इनू कूड़ा बना के रूढ़ी पे ना सिटो, सूरत पे ही ना मरो। और मैं हैरान हूं, कल मैं जिस भी पिछली सदी के आखिरी अशरे से पहले एक साल 89 में मैंने बस्ती बस्ती घूम के देखी, जिधर भी जाता था ना कहीं मदरसा मिलता था। लोगों ने घरों में छोटे छोटे सेटअप खोले हुए थे। हर माँ मुकम्मल मदरसा थी, हर फुफो मुकम्मल मदरसा थी, हर खाला पढ़ाने वाली थी, तरबियत करने वाली थी। हर माँ, हर बाप,
ہر میاں جی تربیت کرتے تھے تو کسی بھی مسلک کا بابا ہوں سی نا وہ سبق دینے والا ہوں سی پترو حیا کرو تو جوانوں چ بھی تھوڑی جی حیا ہوتی سی یہ تھا تیرا میرا کل کا مدرسہ یہ سیرت سنوارتے تھے وہ چوک میں کیوں کھڑے ہو بابا جی کی ایک ڈگوری تے ایک کھنگورا کافی ہوں سی یہی کافی تھا مگر آج دنیا مرنے لگی ہے صورت پہ تو ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر محلے میں ہر گلی میں مدرسہ تو نظر نہیں آتا یہ ہستیاں تو نظر نہیں آتی پھوپھوں کی ویلیو تو ختم کر دی گئی ہے خالہ کو دور کر دیا گیا ہے ماموں چچے تائے جو ہیں مجبور کر دیے گئے ہیں لیکن ہر گلی محلے میں بیوٹی پارلر ضرور کھل گیا ہے کیونکہ ساری دنیا آؤٹ لک پہ حسن پہ جمال پہ گورے رنگ پہ چٹی چمڑی پہ مرنے لگ گئی ہے اسی لیے ہر جنرل سٹور پہ اتنی کریمیں آ گئی ہیں کہ رکھنے کو کھانے نہیں مل رہے جگہ چھوٹی ہو گئی مگر حالات کیا ہیں دوجے چوتھے دن جی پتہ لگتا جی انہیں میری تعریف نہیں کی انہیں کیا جی سارا بیوٹی پارلر کا کمال ہے تو مینوں کہندا سی جاندے وضو کر تے نماز پڑھنی ہے تو میں کہ میرے پیو نے لاکھ روپیہ لایا میک اپ تے میں ایتھوں ہی پڑھا پیا تے چل تو کون تے میں کون صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ جھوٹ نہ بول جیسا رنگ ہے کھانے سے منہ دھو کے آ جا نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی کہ دیکھو چاند لگتا ہے فلک پہ کیسا بن گیا ہے انہی چھائیوں کے ساتھ لوگ چاند کہیں گے جو جینون رنگ ہے اس میں آپ کبھی شرمندگی نہیں ہونی پڑے گی پہلے دن پہلی رات 50 لاکھ لگا کے لگوا کے ماشاءاللہ سونا تے اگلے 2 دنوں چ مٹی تے پنڈ والیاں نے پہ آن کے کہنا ہاں ہے بہن یہ وہی ہے اور چہرہ دیکھ کے اور پاؤں کا فرق دیکھ کے یہ چہرہ ہے کسی اور کا یہ پاؤں ہے کسی اور کے پھر جو شرمندگی ہونی ہے دل ٹوٹنے ہیں تو یہ لوکل چیزیں یہ چائنا کا شو پیس مال مت لیں ایک جینون انسانیت ڈھونڈے اور اپنی سیرت کو سنوارے تمہارے گھروں میں رونق اور خوشی اور بہار اور عزت اور آبرو آ جائے گی اگلی گزارش اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو تو ذہن میں رکھیے کبھی مال پہ مت مریے اللہ مال دے دے الحمدللہ میرا رب لکھ پتی بھی ککھ پتی کر دیتا ہے بڑے سارے رشتے جانتا ہوں جن کو کہا گیا کہ رشتے کر لو کہنے لگے جی ماشاءاللہ ساڈا منڈا کھاندا پیندا کڑی والے کنگال نے اج میں ویکھن ڈیا کہ کڑی والے ماشاءاللہ لکھ پتی نے تو منڈے والے کنگال نے کہ ہن سوچتے ہیں کاش کر لیندے یار میں ایسے بے شمار خطیبوں کو جانتا ہوں جن کو صرف اس لیے رشتہ نہ دیا گیا کہ کڑیاں والے ماشاءاللہ کھاندے پیندے سی تے منڈے کی تنخواہ سی 3000 ہاں حقیقت کہنے لگے بھاجی تسی سفارش تے کرتی ہے کوئی اپنے ورگا لب کے دو میں کہ جی میری 6 ہوئے گی بہتی گل ہے تسی ایویں ٹینشن لین دے کوئی نہیں اللہ دا نام لو رب برکتاں پاؤن والا ہے نہیں جی صلاح کر کے دساں گے صلاح کی سمجھ جاؤ کہ صلاح دا معنی کی ہوندا ہے ساڈی نام سمجھو ایک مہذب طریقے نال آج ماشاءاللہ وہ لڑکا لاکھوں کماتا ہے لڑکی نو 2 ڈنگ دی روٹی نہیں لبدی بھرا دین تو تنگ ماں پیو میں ٹر گئے کبھی مال کی وجہ سے حسن و جمال کی وجہ سے نہ کسی کو سلیکٹ کرنا نہ کسی کو ریجیکٹ کرنا وگرنہ یہ تاریخ بڑی 2 دھاری تلوار ہے بدلتی ہے تو پھر وہاں سے کاٹتی ہے جہاں سے انسان دکھانے کے قابل بھی نہیں. میں نے بادشاہوں کو گدا دیکھا ہے, میں نے گداؤں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے, میں نے امیروں کو فقیر اور فقیروں کو امیر بنتے دیکھا ہے. اور تیسری غلطی ہوتی ہے برادری ازم کے اوپر مر کے خوشی ملتی نہیں کبھی. برادری کی بغاوت نہ کرنا بھی اچھا ہے, یہ بھی ایک خاندانی ہونے کی علامت ہے.
لیکن برادری کو بت مت بنایا جائے، کیونکہ جس نے وہ بیت اللہ کے 360 بت توڑے تھے اس نے یہ بت بھی توڑ کے رکھ دیا تھا جب سیدہ زینب جیسی شہزادی کی شادی ایک غلام جناب زید سے کرتی تھی۔ لوگوں سنیے، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے روتے تڑپتے دیکھا ہے۔ 8 سال فیصل آباد میں ایک مدرسے میں بیٹی پڑھ کے آئی، بخاری پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے۔ باپ سے آ کے کہنے لگی ہے کہ ابو تواڈے نال ایک گل کرنی ہے، تے ابے نے سخت لبو لہجہ رکھیا، انیاں جرتاں تینوں ہو گئی نے مدرسے چ پڑھاؤن دی وجہ تو پیو دے سامنے بولن لگ پے۔ چپ ہو گئی۔ اماں کو کہا، مطالبہ بڑا جائز تھا، مطالبہ یہ تھا کہ اگر بیٹی ڈاکٹر ہو تو بیٹا ڈاکٹر لوگ ڈھونڈ دیتے ہیں، بیٹی انجینئر ہو تو لوگ رشتے میں انجینئر ڈھونڈ لاتے ہیں۔ میں دین پڑھیا ہے تو مینوں کوئی دیندار جہا رشتہ لب دو تاکہ میرا معاون بنے، اسی کوئی ادارہ کھول کے لوگوں دی اچھی تربیت اور تعلیم دا بندوبست کریے۔ مطالبہ ناجائز تو نہیں تھا۔ باپ کہنے لگا کہ نہیں، میں چھوٹے بھرا نو زبان دیتی ہے، تو ماں لڑ پئی کہندی میں اپنی بھੈਣ نو زبان دیتی ہے، تو کڑی نو کہندے نے زبان چلا دی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی سے بات ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، تے منڈا پرلے درجے دا اڑیل تے ضدی، کھوتے چار چار کے اونا ورگا ذہن بڑھیا، گوئے چک چک کے جو بھی ہے، یہ بعید کی بات نہیں، معیوب نہیں ہے، کام سارے ہیں، زندگی کے ہیں، لیکن جوڑ بھی تو دیکھو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، تیرے رب کی نشانی یہ ہے کہ رب نے آسمانوں پہ جوڑ بنا دیے ہیں۔ یہ نہ کیا کرو کہ میرے نال دا جمع ہی نہیں، اکثر میں سننا نہیں، اللہ نے بنا دیا، جب تجھے بنایا تو تیرا جوڑا بن چکا ہے۔ تیری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ ڈھونڈنا تو نے ہے، ماں باپ کے ذریعے ڈھونڈ، اپنے بڑوں کے ذریعے ڈھونڈ تو عزت اور وقار ہے، شریعت کے ماتحت رہ کے تلاش کر، سکون ہی سکون ہے۔ اگر من مرضیوں سے اور غیروں کی تہذیب کے مطابق ڈھونڈے گا، وقتی طور پہ تو شاید تجھے کچھ سکون مل جائے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک برادری، پہلا کام یہ ہوا، لڑکی نے ترلا کیتا کہ چلو جو مرضی جی ہوں تسی میرا جتے کرتے دیتا ہے کہ میری منگنی جیڑی ہے نا اویں کرو جی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوئی سی، اے اللہ تللے تے بوٹیاں تے منڈے نے ہونا تے فلان۔ باپ نے ضد کی، لے یہ اپنی حدیثاں تے اپنی آیتاں کول رکھ، سانو نہ سنا، اسی تے چاہ پورے کرنے ہیں۔ ضد ہوئی، اسے کہا کہ انگوٹھی بناؤ، لڑکے کو پہنانی ہے سونے کی۔ انہیں پھر حدیث سنائی، ابو میرے سونے نے مرد لی سونا پسند نہیں کیتا، ایڈا پکڑ توڑ کے کہندا یہ ہن تینوں 4 سٹنیاں پہنیاں نے، ادا نہیں تو بندہ بننا۔ کرتے کرتے اس نے آخری گزارش کی کہ مینوں مہندی تے منگنی تے بیاہ دے موقع تے میرا پردہ نہ لوایا جے، اے میں جدی ہاں پھر او دے کول ہی جاواں، باقی نہ مینوں ویکھنا۔ لیکن اس برادریزم نے وہ تباہیاں اڑائیں کہ 8 سال کی محنت۔ مجھے شیخ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، ایک بچے کو انہوں نے پڑھایا، بخاری پڑھا ہوا تھا، تو بخاری کی کلاس سے فراغت کے بعد اس کا ذہن بنا کہ مجھے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، میں بول تو نہیں سکتا لیکن علماء کی کیسٹیں ریکارڈ کر کے دکان بنا کے، میں اس دور میں کیسٹیں چلتی تھی تو میں دین کی خدمت کروں، ایک ذریعہ، دکان بنا لی، چل پڑی۔ ایک دن شیخ صاحب گزرے تو دیکھا کہ یہ تو ہمارا بخاری کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، پوچھا مولوی صاحب ایک ہی کام شروع کیتا ہے، کہندے استاد جی دین دی ترویج لئی نا میں کیسٹاں، کہندے پتر جی کیسٹاں ہی بیچنیاں سی، پھر بخاری پڑھن دی کی لوڑ سی، 8 سال پہلے ہی شروع کر لینا، ہن رونق لگی جی اینو مڑ کے گویا چکی رکھنا سی اور برادری ازم کے چکروں اور پھٹوں میں رگڑ کے ہی رکھنا تھا۔
اور اس کی چادر اور چار دیواری کو گھر والوں نے پامال کرنا تھا اور برادری کے نام پہ اس کو وہاں رگڑنا تھا کہ جہاں وہ سانس بھی نہ لے سکے، تو پھر 8 سال مدرسے میں پڑھانے کی ضرورت کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں، ہماری ضد، ہماری انا، برادری کے بت جو بچوں کو جینے نہیں دیتے۔ اگر اچھا رشتہ مل گیا برادری میں الحمدللہ، برادری کے باہر ہے جو بیٹی کا حیا کرے، دین کا حیا کرے، حق کا حیا کرے، قرآن کا حیا کرے، کتاب اللہ کا حیا کرے، سنت رسول اللہ کی قدر کرے۔ ساڈے گھر چ بہتا بڑا ہی ہوتا نا برادر، لے جی یہ دین والی بہتی بڑی آ گئی ہے، اسی ہوں سارے کھنگتے ہی رہاں گے۔ کی مطلب کھنگتے رہاں گے؟ میں کیا بزرگوں کہندا جی ہر ویلے گھگورے مار مار کے باہر کھلو کھلو گے، اپنے گھر چی اجنبی۔ یہ دین کی برکت ہے، اس لیے کہا فاظفر بذات الدین، مال کو دین کی نظر سے دے، جمال کو دین کی نظر سے دے، اور اس برادری ازم کو بھی دین کی نظر سے دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بعید بات نہیں، حسن مل جائے بہت اچھا، جمال مل جائے بہت اچھا، مال مل جائے بہت اچھا، برادری میں رشتہ مل جائے بہت اچھا، لیکن ان تینوں کو دیکھنے کے بعد چیک کرو کہ اس میں دین ہے۔ اگر دین ہے تو اوکے کر دو، اگر نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو۔ سونے پہ سہاگا، چاروں چیزیں مل گئی، ان میں سے کوئی چیز کمی بیشی ہے، دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو روک دیجیے۔ اچھا جی رشتہ ہو گیا ہے، اب گزارش، سب سے پہلی چیز، اگر خوش رہنا چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو تو نیت اچھی کر کے نکاح کرنا۔ ساری نیتوں چ پہلے دن ہی فطور ہوتا ہے، ابا کہندا پت کر لا، اتنے ہی کرنا ہے، ماں کہندی ادا کر لا، 4-5 مہینے فارغ کری پھر میں تینوں بھن کی کڑی لے کے دینی۔ یہ ذہن پہلے بنا ہوتا ہے، اور نہیں وسدے گھر کا تو نشتہ دے، انما الاعمال بالنیات۔ سن یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تیرے مرشد تیرے آقا نے کہا تھا جس میں جانی اور مالی طاقت ہے وہ شادی کرے۔ یہاں دھوکہ نہیں دینا، نیت میں ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ پتہ ساڈا منڈا ویاہ دے قابل نہیں، پر ویاہ دو ویکھی جائے گی، کم از کم بدنامی تو نہ لوگ یہ تو نہ کہن گے کل کڑی تے پا کے فارغ کر داں۔ یہی حساب کڑی والے کا آج کل، لڑکی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے، زبردستی برادری ازم میں لا کے کسی مجبوری کے تحت کر دی گئی ہے، انہوں مت دینیاں نے سہیلیاں تے اپنے رشتے دار، پت کر لا، دوجے چوتھے دن منڈے تے الزام لانے، یہ ہے ہی نہیں کسی بھاگ ہے، مرد ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی برباد کر کے رکھ دیں گے اگر آپ نے یہ جملہ بولا۔ زندہ زمین میں گڑنے کو جگہ نہیں ملتی جب مرد کو کہا جائے کہ نہ مرد ہے اور الزام لگے، اور ایک اچھی خاصی عزت دار بیٹی کے اوپر یہ جملہ بولا جائے، مومنہ ہو، غافلہ ہو، اور صاف ستھری ہو، نیٹ اینڈ کلین ہو، خاندانی ہو، حسب و نسب ہو، جاہو جلال ہو، حسن و جمال ہو، دین کی رونق ہو، اور آپ یہ کہہ دیں اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ پوچھ اس باپ سے جس نے پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کے کھانے کھلا کے بھی بارات کا منہ بند نہیں کر سکا، اور تیسرے دن دوسرے دن اسی رات فارغ کر کے کہتے ہو کہ اس کے لچھن اچھا نہیں تھے فارغ، کیونکہ آپ نے ذہن پہلے بنایا ہوا تھا، اور لڑکی نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ نہیں میں اس کو جوتے مار کے پہلی رات ہی رسوا کر کے پورے خاندان کی ناک کاٹ کے، جب نیتیں ٹیڑھی ہیں تو اوپر بلڈنگیں کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سے دعا مانگا کرو، جن کی نہیں ہوئی، جنہ دی ہوئی ہے وہ ہوں پھر اللہ دی سپرد، جنہ دی نہیں ہوئی کیا کرو، اللہ میں نے اچھا رفقہ عطا فرما، رفیق حیات اچھا دے، شریک حیات اچھی دے۔ یہ دعا خیر ہے، اور خیر رب سے مانگنی، طلب کرنی ایمان کا حصہ ہے۔ نیت کا قبلہ درست فرمائیے، اگر نیت ٹیڑھی ہو بھی گئی ہے، لڑکی اچھی نہیں لگ رہی، لڑکی کو لڑکا اچھا نہیں لگ رہا، تو پھر اس جملے کو ذہن میں رکھیے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا،
ممکن ایک چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ اس کو قبول کر لیں اور اللہ اس میں آپ کے لیے خیر کثیر بنا دے، ایسا ناطہ، ایسا تعلق، ایسی اولاد دے دے کہ وقت کا کل کو امام بن جائے۔ لہذا اپنے سوچ کے پیمانے، نیت کے پیمانے درست رکھیے، قبلے درست رکھیے، گھروں میں سکون رہے گا۔ اگلی چیز بہت اہم ہے، اپنی نظر کا قبلہ درست فرمائیے۔ نظر کا قبلہ یہ گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ کیسے؟ ماشاءاللہ موٹر سائیکل تے اپنی نال بھائی ہے تو دوجے پورے جہان نال نظر ہوندی ہوندی تے بھاویں کسی جھاڑی 'چ بھی ٹھک جائے۔ یہ بیچاری کوشش تے پیچھے بہ کے بہت کرتی ہے، کدی تو گربان پھڑیا ہوندا ہے، کدی ڈھڈ تے ہاتھ رکھیا ہوندا ہے، ہن اکھاں تے ہاتھ رکھ نہیں سکدی۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد ہے تو تب بھی حکم ہے کہ نظروں میں جھکاؤ پیدا کر، شرم پیدا کر، حیا پیدا کر۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکل جاتا ہے شرمانے سے۔ نظروں سے جھکاؤ لئی ایک ہی گل ہے کہ اے جملہ پڑھیا کرو، رضیت باللہ ربا، اللہ 7.5 ارب چوں جے میرے لیے تو یہی شہزادی بنائی سی تو میں یہ تے راضی ہوں، تے بھاویں توے دے پچھلے حصے ورگی ہوئے تے کالی نیری تے کالی رات ہوئے۔ تے کدی ذہن جے بھی لے آیا کرو کہ رب نے بیت اللہ تے بھی تے کالا کپڑا پوا کے تے سونا کر دیتا ہے، تے بلال نو حبشے چوں لے آ کے آمنہ دے لال دا مرید بنا کے معراج پہ بلوا کے جنت میں قدموں کی چاپ سے حوروں کی لوریاں بھی تو بنا دی ہیں نا۔ یہ کتے منڈا کالا لب جاوے تو تسی بھی کہہ لیا کرو رضیت باللہ ربا۔ تے انہاں دے جان تو بعد روزانہ میٹنگ بلا کے گھراں چ جا کے یہ کہنا سارے نوں ماشاءاللہ چند دے ٹوٹے تو میرے لیے کالا کھڈ، چولہے دا چو، ادھا کہنے نال کچھ نہیں بڑھنا، شکووں سے کبھی سکون نہیں ملتا۔ سکون لینا ہے تو رب کے انتخاب پہ راضی ہو جو رب نے تیرے لیے چنا ہے، کمال چنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سارے رنگ ایک طرف، یہ رنگ ایک طرف۔ جڑی کتاب گفٹ نہیں جو کرتے اکثر شادی شدہ جوڑے ہم، نہ تو آندا ہونا، جے نہیں آندا تو چلو سسپینس ہی صحیح۔ وہ لکھی گیا کہ دنیا کی سونی ترین عورت نو ایک نہ پیڑا جہا بندہ لگ گیا۔ ایک دن نہ گلی گلی چ کہتا ہے کہ بھلیے ایک گل تو دس، میں تے اپنے آپ کو شیشے چ ویکھاں تے الٹی آ جاتی ہے تو کداں مینوں برداشت کرنی؟ پتا انہیں کی آخیا؟ انہیں آخیا مینوں نہیں پتا، میں رب دی ونڈ تے راضی ہاں، پتا نہیں تیری کیڑی۔ اس نے پھر بھی اپنے پہ بات کی، اسے اچھا جانا ہے کہ تیری کوئی خوبی ہے۔ سانو اپنیاں تے خوبیاں دسدیاں نے تے دوجیاں دیاں ساریاں برائیاں تے خامیاں نظر آندیاں نے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، یہ وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، پیغمبر کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی ہو جائے اور دین اسلام کی حقیقت پہ راضی ہو جائے، فقط ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کا اصل مزہ مل جاتا ہے۔ شادی کا، محبت کا، پیار کا اصل مزہ لینا ہے، جو رب نے دی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اس سے بڑھ کے بڑا سکون کوئی نہیں۔ جی یہ راضی نہ ہوئے پھر کدی ادھر ویکو گے کدی ادھر ویکو گے، وہ کہے گی بندہ تو میری بھن کا نا، اب مینوں تو ایویں چول جہا لگ گیا ہے۔ چول لفظ بوڑھی بولن ڈی تے بندہ کی کہتا ہے لے سارے جہان واسطے چنگیاں تو مینوں آ ہی لبنی سی۔ دو بھراواں لڑدیاں ویکھیا تے بڑے نوں چھوٹے نوں ماردیاں ویکھیا، کی یہ جیڑی اینوں ملی ہے میری ہونی چاہیے سی، میں بڑا سا تسی یہ پہلے ویاہ کرتا، مینوں ادا دی لبھی اینوں سونی لب گئی۔ ساری زندگی ایک دوجے نوں ویکھ کے ہی ترستے رہو گے، کوئی لوڑ نہیں۔ بوڑھی تے گڈی اپنی جداں دی بھی ہوگی وہی سونی۔ میرے کو جدوں 86 سی تو مینوں سارے بھن بھراواں نے بھی کہنا، علماء نے بھی کہنا، پروفیسرز نے بھی
بلکہ ایک مولانا نے ایک دن کہا تھا کہ پروفیسر آپ تے چون سونا ہے تے گڈی کوجی رکھی ہوئی سی. میں کہا جی تمہیں کی پتا ہے جی قدر مینوں پوچھو. سونی وہی ہے جیڑی میرے کول ہے, جیڑی میری تھلے ہے. لوکاں تھلے بھاویں جڑیاں مرضی مہنگیاں تے وڈیاں ہون, میرے کدے کم دیاں ہون گی. جو رب نے مجھے دی ہے وہی اچھی ہے. وہ پرانی ہے, وہ بڑی ہے, ماڈل پرانا ہے, عمر زیادہ ہے, رنگ کالا ہے. اچھا ویسے حیران کی گل ہے, بڈھی چٹی ہوئے تے پہلے دن کھڑن والی گڈی کالی ہوئے. دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا, رب کی رضا پہ راضی ہو جا, پیغمبر کی نبوت پہ راضی ہو جا, اسلام کی شریعت پہ راضی ہو جا. فقط ذاق تامل ایمان, ادھر ایمان کا اصل مزہ ملے گا. ایتھے بیاہ دا جڑا مزہ ہونا نا پھر نہیں ہونا کبھی زندگی. یہ چیک کر کے دے. جے ساری زندگی دوسرے نو دیکھ کے نظراں پاڑ پاڑ کے ڈیلے پھیر پھیر کے وہندے رہے تے ہوٹھا تے جیب پھیرتے رہے, کوئی نہیں جی حال رہنا تھا. ترس ترس کے زندگی گزاری تے کی گزاری. شکر کرو جو اللہ نے دے دیا, اللہ میں راضی. نظروں میں جھکاؤ آ جائے گا, آنکھوں میں حیا آ جائے گا. اگلی چیز اگر سکون چاہتے ہو, اگر آپ کو برے لفظ اچھے نہیں لگتے, مثلا مثال لیجیے, اسی جدو کام تے ٹر جائیدا نا تے پیچھے بیبیاں دی جڑی میٹنگ ہوندی ہے, صحیح مسلم چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑا ذکر کیتا سی 9 بیبیاں دا, تو ساریاں نے اپنے ماشاءاللہ بندیاں دی پھٹی پوچھی سی سوائے ایک دے. تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا سی کہ وہ جدی تعریف ہوئی ہے نا, تیرا میرا تعلق وہ والا ہے. اپنے شوہر کے بارے میں وہ بولیے کہ ساری دنیا سے کہیں سے بھی خبر ہو کے شوہر کے کان میں جائے تو اچھی لگے, اور شوہر بھی بیوی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں بھی اچھا تعارف اور موجودگی میں بھی اچھا تعارف. ان الحمدللہ, اللہ کا شکر کر کے, رب کی تعریف کر کے, اور ایک دوسرے کا جو تعارف پہلے تھا وہی تعارف رکھ کے چلتے رہیے, انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گا. یہ ویسے پڑھی لکھی گل ہے, میرے تو تجربے کی گل ہے. کانفرنساں دیا کتنے کیسٹاں پوسٹاں یا سیڈیاں کوئی کلپ گھر بھی پہنچ جاتے ہیں. اکثر محلے دیا سجیوں کبھی عورتیں فون شون تے گھر دسدیاں نے, باجی تیرے جی کہڑے گن نے, تیرا بندہ تیریاں تعریفیں کرتا رہتا ہے. کہندی ہے ہاں, جب 2-4 دفعہ سنا کہنے لگی مجھے یقین نہیں آتا تھا. بھئی یقین کیوں نہیں آتا؟ جب میری ماں اپنی زندگی کے 15 سال تکلیف کے گزار رہی تھی, اور سنبھالنے والی میری اہلیہ تھی, اور اس کی تربیت میں پلنے والی میری اولاد تھی, اور میں مزے سے آرام سے پرسکون ہو کے جلسوں پہ چلا جاتا تھا, تو پیچھے ہاتھ اسی کا تھا. جی وہ کہتی کہ میں تہاڈی خدمت کرن آئی ہوں, تہاڈی ماں کا ٹھیکہ نہیں چکیا, تو مجھے سکون لگنا. یہی چلتا ہے نا گھروں میں. ارے باپ بیمار ہے, کوئی اور بیمار ہے, اگر گھر کے اندر اہلیہ نے اس کو اپنا ماں باپ جان کے ان سے بڑھ کے محبت کر کے دکھائی ہے تو قابل تعریف ہے. اور اگر میں اس کی تعریف کی جگہ تنقید کروں اور شکر کی بجائے نہ شکری کروں, تو پھر مینوں بندہ کون آکو. دل توڑا نہیں کرتے, اچھی تعریف کرنا سیکھیں. تے بوڑھی دی تعریف کیتے ہیں, کوئی گل نہیں, جی ابا کتے 2 منٹ لکھا ہے بھی لو رن مرید, کوئی مسئلہ نہیں. تے ماں باپ دی تعریف کیتے ہیں, جی بوڑھی کتے اس گھر چ جا کے لائی لگ کہہ دوں تو کوئی گل نہیں. نئے رشتوں سے پرانے رشتے بھول جاتے ہیں, نہیں. تعریف اور تعارف میں فرق نہیں آنے دیجئے, جو گھر میں ہے وہی رکھیے. ابا ابا ہے, اما اما ہے, بھائی بھائی نے, چاچے چاچے نے, تائے تائے نے, یہ تعارف. یہ نہیں کہ بوڑھی آ گئی تو ہوں ابا جڑا تو میرا پیو ہی نہیں, تو نظراں بدل گیا. تو بھੈਣਾں کی کہنگیاں اکثر, تو وہ بھرا نہیں رہا.
جدوں پہلی سا موٹر سائیکل سے بہا کے نال ٹر جاتا سی، ہوں کدی مینوں نہیں بھایا، بوڑھی نوں بھی بھایا نہیں۔ کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں، موسم بھی بدلتے ہیں، ان موسموں کا بدلاؤ پھر ان کی تبدیلی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے، تعارف مت بدلیے۔ اللہ اللہ ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، عظیم تر ہے۔ لیکن ساری دنیا کے مرد مل جائیں، میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ساری دنیا کی عورتیں مل جائیں، میرے ماں کے رشتے میں رشتے جیسے کوئی نہیں، ساری دنیا کی خواتین جوان بچیاں مل جائیں، میری بیوی سے بڑھ کے خوبصورت کوئی۔ کیا بات! یہ جملہ دیجیے اور بدلے میں کوئی آ کے کہے بھی صحیح تیرا بندہ، تو اس سے ملے ٹینشن نہیں لے جانی۔ میرے سینئر بھائی ہیں، جامعہ سلفیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، بہت اچھے خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، تو انہوں نے بیگم بھی سکولے پڑھا ہوئی ہے۔ تے ایک دوجی استادی نے آن کے کیا ہے باجی بھاجی کتنے نے؟ کہیں گھر، کہیں پتا کر، انداز ہی ایسا اپنا ہے کہ رگڑ کے رکھ دینا، پتا کر۔ کہنے لگی مینوں پتا ہے، کہندی نہیں میں تینوں صحیح کہن رہی ہوں، تو گھر کہن رہی ہے، وہ تو کسی بوڑھی نو پیچھے بہا کے موٹر سائیکل سے جان لیا سی۔ کہندی ہے کہ ہاں، شک پڑھتے ہوئے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ دنیا کی زبانیں سیدھا حملہ کرتی ہیں مرد کے سینے پہ، عورت کے سینے پہ۔ وسوسہ کہنے لگی ہیں ہاں دیکھ لا، بھی باجی دیکھ کے تو کہن رہی ہیں، فون لایا السلام علیکم کتنے جے؟ میں فلانے روڈ تے۔ یہ اچھا صحیح کہندی سی، میں تو گھر چھڑ کے آئی سی، یہ نال کہڑی ماں بھایا جی؟ کہتے بڑی کڑی کا پیپر ہے، انہوں چھڑن چلیا، کی ہوا؟ اپنی بیٹی بٹھائی ہوئی ہے، تو دیکھنے والی نے کی کیا کسی کو، اور بیوی نے کیا کر لیا؟ یہ جو بدگمانیاں ہیں، یہ جو زبانوں کے شکوے ہیں، یہ جو کانوں کا کچا ہونا ہے، یقین ہونا چاہیے اور اعلانیہ کہہ دو، اعتماد دے دیجئے۔ اگر سکون لینا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرا یار کچا نہیں ہو سکتا۔ پہاڑوں سے گر کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اعتماد اور نظروں سے گر کے دوبارہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ سونے سوچو تو صحیح، زندگی دی ہر رات بار گزر گئی ہے، جی اعتماد نہ ہون تے گزرتی ہے۔ ٹرک چلتے ہیں، کاروبار ہوندے ہیں، یہ مرد ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں جو عورت دن میں 5 مرتبہ رب کا حق ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر گھر میں آئے تو خدمتوں کی انتہا کر دے، شوہر کام پہ ذمہ داری پہ ڈیوٹی پہ چلا جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کی جو ہے وہ ردا اپنے اوپر جو ہے وہ نچھاور کر دے، اس عورت کو دنیا میں بھی گھر جنت نما بنا دیا گیا ہے۔ یہ جب چاہے اس کے مرنے کی دیر ہے، اس کی زندگی میں رب جنت کے 8 دروازے کھول کے کہتا ہے کہ آ جا، یہ جنت تیرے لیے ہے۔ یہ اعزاز ایسے نہیں ہے، یہ اس اعتماد کا نام ہے۔ اعتماد دیجئے، گھروں میں سکون رہے گا۔ اگلی چیز، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا سیکھیے۔ بہت سارے مرد اس وجہ تو بگڑ گئے کہ انہیں جدو شاپنگ لی جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے، بیاہ تے جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے، جنہیں سوٹ لینے چلی، جدو میں گھر آنا ہے تو وہی گویا تے وہی مڑکا تے وہی پسینہ تے وہی سارا کچھ، وہی کٹا تے وہی آٹا تے وہی چولہا تے وہی، انہیں پھر سجے کھبے تو دیکھنا ہے۔ انڈیا کے ایک بزرگوں کا بیان بڑا چلیا تو وائرل ہویا کہ جیڑی بڑھی نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے بن سور کے نیٹ اینڈ کلین ہو کے میک اپ کر کے تیار ہو کے اپنے بندے لی نہیں سامنے آتی، انہوں حق ہے کہ وہ پھر بیاہ جتنے مرضی کر لو تو جدو مرضی کر لو۔
مردوں کی بھی یہی حالت ہے. کالج جانا ہے, اسکول جانا ہے, کام پہ جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, بن سمر کے گھر آدھے آ میری دھوتی تے سلوکا بڑا ہے. تو جس کے لیے تجھے بننا تھا, سنورنا تھا, اس کے سامنے دھوتی سلوکا, دھوتی دھوتی نہ دھوتی نہ دھوتی, اودا ہی پٹھیاں دی کت تے کنڈ تے سارا کچھ, ٹوکا تے گویا تے مڑ کے. نہیں میرے ویر, گھر کو گھر سمجھیے. جتھے مجھاں بہندیاں نے وہ بھی جگہ صاف, کھرلیاں بھی صاف, ککڑیاں دا کھڈا بھی صاف, گھر دا ویڑا تے چونترا بھی صاف, بیڈ بھی صاف, پیٹیاں دے اچھاڑ بھی صاف, بھانڈے بھی صاف, تے جدی وجہ تو سارا کچھ صاف سی ہو ماشاءاللہ. تو سکون کہاں سے آیا؟ میرے محبوب جب گھر میں آتے تھے تو پہلا کام کرتے تھے مسواک کرتے آتے تھے. ایسی ماشاءاللہ کبھی زندگی چ قرولی بھی نہیں کی. اتوں آدھے حکا کھچدے ہیں, نالے سگرٹ کا ٹوٹا لا کے بدبو دے ببولے اٹھتے. بچے بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ جی وہ ایک پٹھے کا دھواں تے ایک ساڈے ابے کا دھواں. تو پھر کہاں سکون ہے؟ تیرے نبی کو خوشبو پسند تھی, اچھا پرفیوم کا اہتمام کر, خوشبو کا اہتمام کر. یہ محبتوں کو بڑھانے والی چیز, اپنی ظاہری صفائی, جسم کی صفائی, بدن کی صفائی, روح کی صفائی, سوچ کی صفائی, یہ صفائیاں ہوں گی تو الطہور شطر الایمان. بیاہ تے ہو گیا کہ اے والا ایمان نہیں نا پورا ہوتا. ایک اور گزارش, گھروں میں سکون دیکھنا چاہتے ہو نا, سکون دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, ساتھ دیا کرو. جلسے سے میں دیکھا بڑے سارے ینگ نوجوان مجھے چاہ بنا ہے کہ مولوی خوش ہو کے کبھی بلے بلے کی چاہ بنائی. تو جی گھر کسی بیگم کہہ دینا کپ چاہ تو بنائی. اچھا اینیاں ضرورت ہو گئی ہیں. دلوں سوچتا بنا دے دوا, پر بھن نے کی کہنا, اما نے بخشنا, ابے نے نہیں بولنا. جنہیں ساری زندگی بہ کے منجے تے پانی منگیا سی, لے اج چاواں بن گئی. ہوتا بھی ہے, مجھے تو وہ اپنی مثال نہیں بھولتی. یہ گھروں کے ماحول ایسے ہیں. ساری زندگی امی نال بھیناں نال کام کرایا تے ماشاءاللہ بہترین انداز سے جویں ایک ہوندا پیار محبت رل مل کے زندگی گزری. تو بیاہ تو بعد بھول گیا کہ میرا بیاہ ہوا ہے. اما نال بہ کے سلاد کٹاؤن ڈیا سا تو بھین اتنے کھلوتی گھورن ڈی سی. یہ کی دو چار اشارے ویکن تو بعد میں اٹھ کے گیا. میں کیا خیر ہو گئی سی, پوچھا کہتے بس بیاہ ہوندا گیا تو نال ہی سارا کچھ کہ ہونا ہی تھی یہ کام بوڑھی نہیں ہے وہ نہیں کر سکتی. میں کہ باجی جی تو تھوڑے لیے کری دا سی تو ساڈے ویرے ورگا ویر کو نہیں, تو ماں کہندی سی میرا تیاں ورگا پوت. تو جی ہوں وہی پتر تے وہی سارا کچھ, تو جی وہ ایک جی دے آن نہ لگے کوئی کام, تو ہوں میں وہ جڑا وہ رن مرید ہو گیا. یہ رویے مت بدلیں, ایک جیسے رکھیں, ایک رنگ رکھیں, انشاءاللہ گھر پرسکون ہو جائے گا. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. عورت مرد کی مدد کے لیے, مرد عورت کی مدد کے لیے, تعاون کے لیے بنایا گیا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی, خیر اور بھلائی کے کاموں میں ساتھ دو. جے نہ دیتا تے وہی ہونا جڑا ساڈے چودھری دا ہویا سی. چودھری عبدالرحمان میرے دادا جی, تیجا بیاہ کیتا تے اس لیے کیتا کہ پہلے دو دنیا دار سی تے تیجا دیندار کریے. علماء تو سنیا سی فظفر بذات الدین, دین والی عورت سے شادی کرو گے تو گھر کامیاب ہو جائے گا. پہلا ہفتہ تے پورے علاقے چ لوکی آتے رہنا ویکھن بھی چودھری عبدالرحمان نے جیڑا بیاہ کیتا نا ماشاءاللہ, بیوی قرآن دی بھی حافظہ, حدیث دی بھی حافظہ. لوکی عام گلاں کرتے ہیں کہ وہ گلاں گلاں چ قرآن تے حدیث پڑھتی. جدوں وہ رش رش مکیا تو ایک دن چودھری صاحب کہن لگے اللہ بھلیے ایک کام تے کر, میں حلواؤن جانا تو تو نہ روٹی پانی لے کے پیچھے آنا. کہندی اللہ نے آخیا قرآن چ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تسی گھر رہنا, باہر نہیں نکلنا. میرا کوئی کام نہیں, میں کھیتاں جاواں.
چودھری صاحب نے پہلی دفعہ دلیل سنی سی چور آ گیا. اور بڑیاں گلاں کہنے لگی جو مرضی ہے گھر چ جہاں کام کہو گے حاضر ہاں. باہر پھیل گیا تسی جانو تہاڈا کام جانا ہے. چودھری صاحب سویرے سویرے اٹھ کے ہلوا کے جدوں واپس آئے دن واہوا چڑھیا ادھر اندر چوہے بھجن نچن بھوک لگی ہوئے آندراں وٹ پئیاں کھان تے آن کے گھر ویکھیا تے بیگم تخت پوش تے چڑھ کے تے نماز شروع کیتی ہے. بہ کے بھی چلو ڈیک نے سلام پھیر دی تے انہیں کی سورہ بقرہ شروع کیتی. تھک ہار کے نہ تے آخر بول پیا چودھری وہ سانو پھر کتے نہ جا کے ادو کی ہوں سی جتنے وہ ڈنگر شہر چ فاٹک لاؤ مینو فاٹک لایا انہیں نماز چی کھنگورا ماریا ٹوکرے تھلے پہیے چوکے کھا لو. اگر احساس نہیں ادراک نہیں خیال نہیں توجہ نہیں دوسرے کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں بھلائی میں تعاون نہیں گھر زیادہ دیر پرسکون نہیں چلتا. اس لیے خالق دے وقت خالق نو ٹائم دو. جو مخلوق کا وقت ہے تب مخلوق کو ٹائم دیں. یہ نہیں کہ مخلوق کے ٹائم پہ مصلے پہ اور مصلے کے ٹائم پہ پھر جو ہے آپ وہ ویلفیئر کے کاموں میں چلے جائیں. نہیں, دونوں کا لحاظ رکھیے, گھر پرسکون ہو جائے گا. یہ لیے ایک مثال دینی ضروری سمجھنا. اسی باہروں جائیے ساری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ سر نہیں بھی دکھتا تو بوڈی گھٹے عادت پائی چنگی ہوتی ہے. لتاں گھٹ پیر گھٹ موڈے گھٹ لک گھٹ وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھٹن تو بعد کہتی ہے حضور بس کرا لے تھک مر گئی ہیں سارا دن کلی ویلی منجیاں توڑن. اللہ اکبر. چاہ بنا گولی لیا آ کر بخار چڑھیا تو جی انہوں کسی دن بخار چڑھ جائے وہ لوہے دی تو نہیں بنی ہے تو وہ بھی انسان وہ بھی دل کرتا کہ گھوٹے کوئی احساس کرے تو پہلے تو ڈردا مارا ہاتھ نہیں لاؤں. مرد جو ہے مردانگی چ فرق پی جائے تو جے کتے میری تقریر تو متاثر ہو کے ماڑا موٹا کتے ہاتھ لا ہی لیا بھی چلو لتاں باواں گھٹ دینے تو چیز چو ابے نے ویخ لیا تو بوڑھی نو سد گئی جلدی آئی بھلیے جلدی آئی دونوں جانے چیز لگ کے اندر ویخ پوری میاں وتعاونوا علی البر والتقوی خطبہ نکاح مت بھلانا. ونستعینہ اللہ سے گھر چلانے میں مدد مانگ, اللہ سے تعاون مانگ, ایک دوسرے کی مدد کر, ایک دوسرے کا لحاظ رکھ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تیری یہ محبت مودت اور معاونت آخری دم تک رہنا چاہیے. یہاں دونوں مثالیں دینا چاہتا ہوں. کوٹلا موسیٰ خان نقشے تے بھی لب سکتے ہو جتوں موٹر وے جلال پور پیر والے تو لنگھی تھوڑا اگے جا کے اچ قیامت پور دے سنگم چ ایک بابا جی آتے سی حاجی صاحب سن کے ابو دے یار سی تے کافی عمر رسیدہ بیچارے سیدھے بہندے بھی بڑے اوکھے ہو گئے سی تے چنگا تگڑا کھوتا رکھیا سی وہ بیٹھا ہوندا سی تے بیوی نے اگوں پیغام پڑھی تے سفر کراندی سی. سردیوں کی راتیں ہیں اور رات کو میں 3 بجے ہوں ورک کر رہا ہوں مسجد میں تے باہروں لکڑاں دے نا توڑن دی آواز آئی جی میں کوئی بالن توڑن دیا. بڑی حیرانی ہوئی کہ رات کے اس ٹائم میں کون ہے. باہر نکلا تو اماں جو مہمان آئی ہوئی تھی ان لکڑیوں کو توڑ رہی ہے اور میں نے پوچھ لیا, مجھے یہ مثال نہیں بھولی آج تک, اور میں نے پوچھا کہ وہ دونوں سریکی سپیکنگ تھے. اماں خیر ہے کہ پتر میں بھا بلے نہیں ہے بھا. اماں کیوں کہ ڈاڈا تیرا تہجد پڑھ دے میں والوں کو پانی گرم کرتے دے میں وہ تو ٹر گئی ہے. تو مینوں اج گلاں یاد آਉਂਦੀਆਂ نے کہ ماں پیو نے سوئی گیس تے چولہے بھی لے دیتے تے صرف بٹن ایویں مروڑنا ہی ہوندا ہے تے او مروڑیا نہیں جاتا. اوون لے دیتے صرف ٹچ کرنا ہوندا ہے تے ماں پھر اپنے پتر نو ٹھنڈا فیڈر پیا دیندی ہے کہ کون پاسا پرتے تے کون اٹھ کے جا کے گرم کرے. کہ وہ بوڑھی ہو کے تے 90 سال دے لگ بھگ عمر ہو کے تے اپنے 100 سالہ بابے نو تے جند تے جیون ساتھی نو پانی تہجد ویلے اٹھ کے لکڑاں ٹوٹدیاں نہیں مگر توڑ توڑ کے گرم کر کے پھر پانی گرم ہو گیا. میں نے کہا اماں میں وضو کروا دینا, میں جا کے وضو کرا دیتا.
کہ پتر کہنا ہے میری ذمہ داری ہے تو میں کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے میں کرنا ہے۔ پانی اٹھایا، میں لوٹا پڑ کے میں کیا لوٹا تے اتنے تک لے جاؤں، آ کے کو پتر کروائی میں چاونے تے بدنائی میں چاونے، اٹھا کے لے کے گئی۔ حاجی صاحب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بڑے پیار سے بولا، حاجی صاحب اٹھو نماز کا ٹائم ٹھیک ہے وضو کرو۔ حاجی صاحب اٹھے، ان کو پانی دیا، وضو کروایا۔ مسجد میں جب آئے اماں اندر چلی گئی تو میں نے کہا دادا کہ جی پتر میں کہ بہت خوش قسمت ہے اتنی نیگر کو نہیں پوچھ دے تو گڈھڑا تھی تے تیری گڈھڑ جیڑی ہے تے کو جیڑی ہے ماشاءاللہ پانی گرم کرتے وضو کر دیتی ہے کہ جی پتر میں راضی ہوں اپنی گھر والی تو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہمارے گھروں میں مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے تے اینے للے تو للے دونوں ایک دوسرے کے مزاج خراب کر لے ہوندے تو مڑ کے پھر جدو او والا رویہ نہیں ملتا تو پھر او دا منہ ادھر تے او دا ادھر، پھر تڑاک تے پھر طلاق۔ شروع میں کیا ہوتا ہے 2 دن شوق تے اگلا خالی جگہ پہ پور کر لیا گڈی تے بیٹھا ہے تو تھوڑی دیر بعد کدی شیشے چ کدی مڑ کے نال بھੈਣ بیٹھی آپی انہاں نوں پوچھو کی پین گے، انہاں نوں پوچھو کی پین گے، وہ چپ ہے شرما رہی ہے۔ تو باجی بھی حیران ہو رہی ہے، لے اج تو ہی حالے تو گھر نہیں پہنچے تو پہلے ہی اگے خالی جگہ پور کر لوں۔ انہیں پھر باجی پوچھا جے سافٹ ڈرنک لیا، پیپسی لیا، ڈیو لیا، فانٹا مرینڈا کی، وہ پھر چپ اگے جا کے نا ڈرائیور کو کہتا گڈی روک لیا کے نا فریش جوس بنوا کے بڑی ایفیشنسیاں بکھا کے لو جی باجی دو یہاں بھی تھی بھی پیو۔ اج یہ گزرے نا 6 مہینے یہ ٹھڈ چ پیڑ ہوئی تو سارے دور چ 7 اپ پی کے آپ مطمئن ہو جائیے سی انہیں کہ اچھا ہوں جی انہوں 7 اپ کہیں لے کے آئے، موٹر سائیکل اتنے چڑھا لیا تے ہاتھ پڑ کے پیٹ تے رکھ کے کہندی بہت پیٹ دکھن ڈیا سی، میں سارا دن تہاڈا انتظار کیتا ہے، مینوں 7 اپ دی بوتل تے لیا دو۔ کہندا متھے چ ڈنگ مارے، ہالے گھر وڑیا نہیں، پانی پوچھیا نہیں، جی کہنا ہی سی جب موٹر سائیکل گلی چ سی ادو کہہ دیتی ہوں میں اتنے چڑھا لیا، میرے کو نہیں ہوندا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ 4 دن کا 2 دن کا ساتھ نہیں ہے، یہ سدا بہار ہے، لائف ٹائم ہے۔ وہ بابے راضی نے جڑے ہالے تک بھی اپنی بڑھیاں نہیں مانتے ہیں، نہیں راضی پوچھ لو۔ اتنے آن کے مار پہ ایک لفظ دی، وہ لفظ چھڑو، کسے بھی مرد نو رن مرید نہ کیا جائے تے کسے بھی شوہر نو لائی لگ نہ کیا جائے۔ دنیا میں سب سے بڑی گھر کی تباہی یہ ہے کہ مرد کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ جس چھت کے گارڈر، جس چھت کے اندر میں سے سریے کو کمزور کر دیا جائے وہ لینٹر نہیں رہا کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلا روپ اللہ نے اگر مرد کا بنایا ہے تو شوہر کا بنایا ہے۔ رب نے آدم کو شوہر بنایا تھا، ابا نہیں بنایا، اور دنیا کی اساس ہی رب نے مرد پہ رکھی۔ اس گل کو سمجھ جاؤ، تسی بھی گھٹ خوش ہو لو، نہیں تو ساری زندگی دے ہی سنے۔ تو جی میں غلط کہاں تو تاریخی حوالے نال پڑھے لکھے لوگ جو بیٹھے میں نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں اس کی پہلی اساس مرد کو بنایا ہے، آدم کو بنایا ہے۔ آدم مرد تھے اور پہلے روپ میں شوہر تھے۔ شوہر کو معزز کر دو، شوہر کے بعد باپ بنے گا تو معزز، پھر بیٹا بنے گا تو معزز، پھر بھائی بنے گا تو معزز، چچا تایا بنے گا تو معزز۔ جس گھر میں شوہر کی عزت نہیں ہے، مرد کے کسی روپ کی بھی عزت باقی نہیں رہتی۔ اور عورت کی بھی قدر کرو بیوی ہونے کے روپ میں، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلی عورت کا روپ بیوی ہے۔ اللہ نے آدم کی اماں نہیں بنائی، بیوی بنائی ہے۔ تو بیویاں نو رگڑ چڑھ دے ہو تو ماں اگلے سٹیپ چ لیا کے چک کے جس سیڑھی کا پہلا پودا ہی نہ ہوئے وہ تگاری لے کے چڑھنی سوکھی ہے۔ سوچیے اور جس علاقے میں پرائمری سکول نہیں ہے اتنے ہائی بنوا لیا تو کی فائدہ ہے؟ جس میں پرائمری کے ٹیچر کی عزت نہیں ہے باقیوں کی عزت کر کے کیا کرو گے؟ ہمارے وفاق سے ایک غلطی ہوئی،
وفاق المدارس والوں نے کیا کیا؟ ایم اے کی سند منظور کروا لی، عالمیہ ایم اے اسلامیات تے ایم اے عربی کے برابر کرا لی، تھلویاں سمجھنا کرائیاں ہی کسی۔ ہوں جدو عالمیہ کر کے ڈگری لے کے جاتا وہ کہتے بھائی بی اے لیا، وہ لے کے جاتا کیتا وہ کہتے اسی مانتے ہی، ایف اے لیا وہ بھی نہیں، میٹرک وہ بھی نہیں۔ تو ڈائریکٹ تو نے اگر ایم اے کو مان لیا، اگر تو نے سیدھا جا کے اماں کی شان کے قصیدے پڑھ لیے، رتبہ مقام پڑھ لیا، اماں بیوی بنے بغیر اگر بن گئی تو عزت کیسی؟ ماں نہیں بن سکتی جب تک پہلے بیوی نہ بنے، جو وہ پہلے بنی ہے اس کی تو عزت نہیں ہے۔ پاؤں میں جنت تبھی آئے گی جب پہلے بیوی بنے گی۔ جی تھوڑے علاقے کوئی ماں وہیں بڑھ جائے بغیر بیوی بنیا، سوچو، بولتے نہیں دے، تو پھر تھوڑا جا انصاف کرو، سیدھے ہو، ول کڈو، مرد کی شوہر کے روپ میں عزت ضروری کر لو، اور بیوی کے روپ میں عورت کا پہلا سٹیپ عزت والا بنا دو، باقی سٹیپ خود بخود معزز ہو جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں ساس بہو کا مسئلہ حل اسی لیے نہیں ہو رہا کہ ہر ساس جب بہو تھی تو الگ رہنا چاہتی تھی، ہوں جدو ساس بڑھ گئی ہے، میں پترو کہنی ہے میری زندگی چ رل مل کے رہ لو، تو رہی ہوندی تو رہندی نا، تیری اولاد بھی جی تو نہیں رہن دیتا۔ جب بہو تھی تو خیال اور تھا، جب ساس بنی ہے تو خیال اور ہے۔ بدلو اس سوچ کو، مرد کو کمزور نہیں کرو۔ ہر فلم میں، ہر ڈرامے میں، ہر گھر میں نہ شوہر کو معزز رہنے دیا، نہ باپ کو، نہ بھائیوں کو۔ کیوں؟ کہ ساری زندگی کما کما کے اینڈ تے منہ تے توائی پھیریا جاتا، تو کیتا کی؟ تو جے انہیں نہیں کیتا تو کنے کیتا ہے؟ دوجی گل ادھر پوچھ رہی ہے بندیاں نوں، بیاہ کتنے ہوئے؟ کنے بچے دی اولاد ہے؟ جی ہے۔ کنے نے؟ 12۔ بیاہ کتنے ہوئے؟ وہ بڑا یہ 12 جم کے بھی وہ بڑے، کھٹ لو کھٹی، سکون کہاں سے آئے؟ لوگوں اللہ کے لیے وتیرے بدلو، رویے بدلو، پھر مزہ آئے گا، زندگی اچھی بنے گی۔ تے اگلی گزارش تے بڑی اہم گزارش، جے سمجھ آوے تو سمجھے آجے، ضرورت ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ۔ اور ایتھے میں اپنی گل مکاؤں لگا، کیونکہ حل چل تو پہلے تو انہوں بھوک بھی لگی ہونی، اتنے تک پہنچائیے۔ بڑی اہم چیز اور ضروری، دنیا میں وہ انسان ہی نہیں ہے جو بھولے نا، الانسان من النسیان، ہر گھر کی کہانی ہے۔ کئی دفعہ سانوں کام کہہ کے بھیج دیا نے اللہ علیاں تے اسی بھول نہیں چاہیے بات۔ روڑک میلہ ویک ایک بابا جی نو بیگم نے بھیجیا کہ جاؤ ہانڈی میں اتنے رکھیے تو مرچا نہیں، مرچا تو لیا دو۔ یہ میں کوئی واقعہ یا کہانی داستان نہیں سنا دیا، یہ ریئل واقعہ زندگی کا۔ بابا جی باہر گئے تو رستے چ ایک طالب علم مل پیا، کہنے لگا استاد جی پریشانی بہت ہے۔ کہنے لگے پت کی ہے؟ کوئی مینوں دس۔ کہندا جی جوان ہو گیا تو کوئی رشتہ نہیں لبن دیا، تو شادی وال ماں پیو بھی نہیں سوچن ڈیا۔ اکثر نوجوان آن کے سانوں کہندے نے بھی ساڈے ابو امی نوں دسو اسی جوان ہو گئے ساڈا ویاہ کر دیں۔ تو ماں پیو کا ایک ہی زندگی کا اصول ہے، 2 کام نہیں کرنا، ایک بڑا نوٹ نہیں توڑانا نہیں تو ہتھوں گیا، ایک کڑی منڈا جے بس لگ دیا نہیں ویاہنا نہیں تو یہ بھی ہتھوں گیا۔ جن ایک دن یہاں کی کمائی کھا ہوندی کھا لو، نہیں تو یہاں تمہیں کتنے دینی، کڑی نہیں جانا۔ بابا جی باہر گئے تو منڈے نے کہا جی میرا ویاہ نہیں ہو گیا، تو کہندے پت پھر کی ہویا؟ چلا او سامنے نہر ہی اتوں نہا کے میرے نال ٹور، گھر بوڑھی ڈیکن رہی ہے، تو انہوں جا کے کہندے نے کہ وہ اپنی بیٹی جہی ہے نا انہوں نوا کے کپڑے پوا کے نہ تیار کر دے۔ کہ بابا تو مرچاں لین گیا سی؟ کہ وہ تو میں بھول گیا یار۔ وہ منڈے کی پریشانی ویخ کے نا تے انہوں بیٹی کا نکاح پڑھا کے تے نال ٹور دیتا۔ تے کئی دفعہ اسی گھر کام کہہ کے آئی دا تے وہ بھی بھول جاتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ جوتا جو ہے پالش نہیں ہوا، کپڑے استری نہیں ہوئے، میری میٹنگ تھی، مجھے ایمرجنسی تھی، مجھے یہ مسئلہ تھا، مہمانوں کا کہا تھا کھانا نہیں بنایا، یہ بنایا تھا نمک بھول گئے وہ ڈالنا تھا، یہ نہیں یاد رہا،
یہیں سے لڑائی جھگڑے تڑاک تڑاک گالی پورے خاندان نو تیری تربیت ہی ادھر دی ماں نے تینوں کچھ سکھایا ہی نہیں، تو ہے ہی کچجی، سب کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی ایسے مت کرنا، اگر غلطی ہو جائے بھول جائے کوئی تو الانسان من النسیان، اللہ سے معافی طلب کر لینا اور بندوں کو معاف کرنا سیکھو، گھر پرسکون ہو جائیں گے۔ اچھا، ہر بندے کی خواہش مجھ سے غلطی ہو تو مجھے فوری ایک دفعہ میں بس ٹور جاؤں تو اگلا معاف کر دے۔ وہ بھائی بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے دروازے پہ کوئی چل کے آ جائے وہ نہ بھی منہ سے بولے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اچھا لگتا ہے نا کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے تو بندوں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، بندوں کے گناہوں کو معاف کرو، گھر پرسکون ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رسو نہ، اللہ نے ہر انسان کے سافٹ ویئر رکھے ہے، بچہ بھی روستا ہے، جوان بھی روستا ہے، تو جی میں عمر بڑھتی جاتی ہے نا روسا بھی زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے۔ روسو ضرور، روٹھیے ضرور، مگر اتنا نہیں، روٹھنے میں حسن ہے، اور اگر کوئی روٹھ جائے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں ضرور تلاش کیجئے۔ یہ روٹھنے والا روٹھا اس لیے ہے کہ کوئی مجھے منا لے گا، جنہ دے مناؤں والے کوئی نہیں ہوندے، روسدے نہیں جے ہوندے، وہ نہیں جے روسدے، روٹھا ہوا ہے تو اسے مان ہے، کوئی منا لے گا۔ تران، مان تران کا لفظ سنا ہے؟ تران کا مان ہے کہ کوئی مینوں نے چوری چوری لیندہ ہے، یہ اس ویلے پریشان کیوں ہے، تے کوئی پریشان ہوئے رسیا ہوئے تو وہ حال دیکھیا کرو۔ مان تران، ناز اور نخرہ، عورت نخرہ دکھاتی ہے، مرد میں بھی نخرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں سے جا کے دوائی لینے سے بہتر ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر بنی ہے بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے، کہ ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، ناز دکھا رہا ہے، نخرہ دکھا رہا ہے، مان تران میں ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے مان تران کا لحاظ رکھ کے زندگی گزاریے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کی گھروں کی رونق دوبالا کر دے گا، محبتوں کو بڑھا دے گا۔ اور اگر غلطی ہو جائے اکڑیے مت، مردے اکڑا کرتے ہیں، زندہ انسان نہیں اکڑتے، ان میں نرمی اچھی ہوتی ہے۔ بندہ ہوئے تو پاویں بوڑھی ہوئے، جدی غلطی ہوئے ایک دوجے نو منا لیا کرو۔ ویسے مرد ہونے دے ناتے دساں لگا بیویاں، مرد پاویں غلط بھی ہوئے دی کوشش ہوتی ہے مناوے بوڑھی، تہاڈا پتہ نہیں، ساڈے علاقے تے یہی حال ہے، وہ بیچاری غلطی بھی کوئی نہیں، منا کے تھک جاندی، 2 لتاں ادھروں مارو اتنے سے دھکے دے باہر ہو جا، تینوں کیا نہ بس ہن میں غصے چ، کہ سکی ٹور نو سائڈ تے رکھ دو، عزت کرو اگر وہ مناؤن آئی ہے، جے بندہ مناؤن آیا تے تامی۔ وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، نبوی نسخہ لے کے گھر جاؤ۔ اگر لڑائی ہے 100 سال پرانی ہے، 10 سال پرانی ہے، 10 دن 10 گھنٹے کی ہے، آکڑیا چنگا نہیں جے جنہیں گردن چکا لی سریا نکال کے اگے ہاتھ کر کے کہتا السلام علیکم، یہ چنگا جے دو کیا بات، تے ایکسکیوز کر لیا کرو، سوری کہہ لیا کرو، معذرت کر لیا کرو، عفواً کہہ لیا کرو۔ ہمیں بساں کئی دفعہ دیکھنا بس ہوسٹس یہ نہیں، فلائٹ ایئر ہوسٹس کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے، نہیں ایکسکیوز نہیں، پھر کی ہویا ایکسکیوز کر دی پھر نہیں، کی مجال جے گھر بھرا کولو کر جے بھੈਣ تے بھائی کر جے بھੈਣ کولو، بوڑھی بندے کولو تے بندہ بوڑھی کولو، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے نہیں۔ سوری کرنا، معذرت کرنا، عفواً کہنا، یہ زندگی کا حسن ہے۔ رسے نو منائیے نہ، پاٹے نو سیئے نہ، اور غلطی کرنے والے کو معاف نہ کریں تو یہ گاڑیاں نہیں چلا کرتی۔ اس لیے باڈی کی سروس، انجن کی ٹیوننگ پرانی سے پرانی گاڑی کو بھی بہترین بنا دیتی ہے۔ نویں ماڈلاں نو اجاڑ کے رکھیا ہوندا ہے، پتہ لگدا بھی پتہ نہیں صدیاں دی کدی دھوائی نہیں، سروس نہیں کیتی، انجن دی کدی ٹیوننگ نہیں ہوئی، کتے ایتھے پھسیاں کتے اوتھے رکیاں۔ تو اپنے آپ کو صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، سوچ کو پاکیزہ کریں، نظروں کو پاکیزہ کریں، لب و لہجے کو پاکیزہ کریں۔ یہ لہجے مار دیتے ہیں، اے تے سدے تے چودھری بن کے کہے اوئے، وہ ابو کہے چودھری صاحب سلام علیکم۔ میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک پڑھا لکھا عالم، عام بندے دی تے گل ہی نہیں، لاہوروں تو رہے ہیں، پورے رستے چ موٹر وے تے انہیں اپنی بوڑھی نو اوئے کر کے ہی سدے، اوئے موبائل پڑھائی، اوئے منڈا پڑھ، اوئے ابا جی میں گل کرائی، اوئے آ کری، پنڈی پٹیاں میں گڈی باہر کی تھی، ٹک شاپ تے روکی، لاک کھولیا، میں کہ اوئے پانی دی بوتل پڑی،
मैनू कहता सब प्रोफैसर साहब ये की होया जी? मैं आख्या जी मैं तुहानूं पूरे रस्ते च वाच करदा आया, तुसीं कोई चंगा ही लफ्ज़ बोलते होने, पढ़े लिखे बंदे हो, अदीब बंदे हो, खतीब बंदे हो, तुसीं वो तो मेरी बुढ़ी हुई, मैं तुहाडी बुढ़ी। आख्या अच्छा ये बुढ़ी नूं बोलिया जी? यानी वो पैर की जुत्ती होती होए साडा तो पता नहीं, उसने इत्तेफाक SHO साहब भी तशरीफ लिया ने, इन्हों का तो रोब बहुत होना करते होने, या पता नहीं सारा काम इको जिहा होए नहीं। मेरे महबूब ने अपनी बीवी को कायनात के सबसे अजीम लीडर ने अपनी बीवी को कैसे बुलाया? या आयश ओ मेरी जिंदगी, ओए मेरी जिंदगी, या हुमैरा मेरी गुलाब की पंखड़ी। ये मेरे महबूब के लबो लहजे हैं जिनकी तारीफ आसमान पे अर्शे बरी पे रब कर रहे हैं, और वो अपनी अहलिया को क्या कह रहे हैं? या आयश। तो ऐसी फिर कहते जी घर च सुकून कोई नहीं, वो अपना सुकून लभन टुर पैंदी है। पता साढ़े को तवीज़ लैन लिए आउंदियां बीबियां की अज रस्ते च पूरे आउंदे हैं, एक बारी मौका दे दो घर मैं मिलन आना, वो बीबी जेड़ा कोई काम कराउणा ही उत्थे हाज़र हाँ, दम भेज देने कोई दुआ लेके नहीं मिलना मैं। रोला की है मेरा बंदा जो घर आउंदा ना तो पकड़ तोलदा ते दा मुंह बंद कर दे। यही होता है सुकून लेने के लिए। मैं बेगम को छोड़ने गया, मस्जिद का जो औरतों वाली साइड है वहाँ उतारा, तो एक नौजवान जी बच्ची, प्रोफैसर साहब तुहाडे नाल गल करनी सी, 16 साल हो गए ने विआह होए नूं, तो मेरी सस ने मैनूं एक दिन भी सुकून नाल नहीं रहन दिता। मैं क्या हुक्म? कहती सुनिया तुहाडा तवीज़ चलदा, कोई इदां दा तवीज़ दे दो। किदां दा? कहते बस ना महीना जिहड़ा ना इहदे विच जुम्मा पढ़ा के वापस आया, बेगम ने उत्थे रहना सी, एक बुढ़ी अम्मा, पुत तू साजदा? मैं कहा जी मां जी। पुत मुंडा एक एक सी, विआह बैठियां, कसम चकाला सौं लै ला जे पूरे साल दे विच 16 साल अंदाजा हो गया भी ये भी उधर ही गए सी। मैं कहा मां जी हुक्म कोई तवीज़ लिख दे। किदां दा मां जी? घर जान तो पहले पढ़ो। ये हालात हैं। काला जादू कुछ नहीं था, तेरे मेरे करतूत काले हैं, रवैये काले हैं। एक दूसरे को मार के खत्म करके अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, ये मुंडे की मां नूं मारो, उधर तेरी मां नूं मारन लई भी कोई तैयार बैठा। मैंने कह दिया, उस लड़की को बोला हाँ, कहती जी महीने। मैं कहा 1 लाख रुपया लगना है, दे दांगी। मां जी ने पूछा तुसी फौरी? मैं कहा जी फौरी का 5 लाख जे। कहते पुत मैं तेरे अकाउंट च भेज दूं, तू घर काम कर। मैं मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह की गर्म हुई हकीकत है, लोग ऐसे करते हैं। और मैंने क्या करना है? कोई अंतर मंतर छू शकंतर काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जावे खाली, इसरे नसरे शू कड़कने कड़काली, दुश्मन बंजे पाली, टग्गा हल पजाली दा, रल में चुग्गा गाली दा। ये सारी बातें साइड पे हैं दिखाने के लिए। पीछे काला जादू क्या है? मैंने सोप पेपर लेना है, साबण वाला पेपर, शहर च मिलता है। सफर च जाना हो साबण लैन की लोड़ नहीं, पानी थले करो, मलो, झग निकलो, हथ धो, साफ करो, वो पेपर लेना है। उसमें मैंने जहर लेना जितनी पोटेंसी का, जो महीने का क्या तो महीने च बंदा टपे, जो उस टाइम वो भेज के उन्होंने खुशक करके लाइना मार के 4 सुरख रंग दियाँ, उल्लू का नाम लैके फलानी चीज़ां तवीज़ गर्दन हड्डियाँ बना के उत्ते कुछ चीज़ां पा के फिरौन कारून हमान इदा दे लिख लो के, तो मैं कहना इनू जाके पिया दो। पियाना तुहाडा काम है, नहीं तो लख गया। अब सीधा सीधा जहर उसके बदन में जा चुका है। तो जिधर बुढ़ी नूं बहुत प्यार आंडिया होए ना या अम्मा नूं, तो बच जाए। मौसम स्ट्राबरी का ना हो तो कहे अज तुहानूं स्ट्राबरी का जूस ना बना के दूं। ये मीठे के पीछे कुछ है, तूने पी लिया, तेरे अंदर जहर चला गया। तो मैं दसिया सी कि झग्गा छुट के मरेगा, थोड़ी देर मुंह च झगड़न लगा, पीर होनी बहुत पहुंचे हुए।
تے ہڈیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، انہوں کو کھڑے ہسپتال والا میدا صاف کراوے تو پھر ہی ہے نا، توجہ تو دوسرے پاسے چلی جانی ہے، انہیں ٹپ جانا ہے تو محلے پورے چ تم جانی ہے کہ پروفیسر کا طویل بڑا چل رہا ہے۔ اللہ معاف کرے ایسی روٹی سے، ایسے رزق سے، ایسے سکون سے جو بڑوں کو مروا کے تو گھر میں سکون لے رہی ہے۔ کل کو یہ ٹائم تیرا بھی آنا ہے، تجھے بھی کسی نے مروانا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو محبت دیجئے، جادوؤں کے ذریعے محبوب قدموں میں مت لائیے۔ بڑوں کو مروا کے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ اس لڑکے کے جتنے رشتے ہیں ان کی قدر لڑکی کرے، لڑکی کے جتنے رشتے ہیں ان کی قدر لڑکا کرے، عزت اور احترام سے گھروں میں سکون آئے گا۔ تے آخری گزارش تے یا سلام، اکثر گھراں چ پریشانی ہے کہ جدن دی کڑی ویاہ کے آندی ہے نا گھر چ سکون نہیں، تے ساڈے گور نہیں سمجھتی، ساڈیاں گلاں نہیں منتی، وہ بھائی ایتھوں کتوں بوٹا چنگا مچیا ہوئے نا انہوں پٹ کے دوجی جگہ تے گاچ کر کے لاؤ تے وہ بھی کملا جاندہ ہے۔ یہ 18 سال کتے ہور رہی ہے، یہ آن کے نویں جگہ تے ایڈی جلدی جیڑا منڈا تواڈے کولوں 20 سال چ نہیں سدھریا انہوں 1 سال چپا کہن دیا تو سدھارنا ہے، یہ نہیں سدھرنا۔ اتنی جلدی بڑی بڑی امیدیں نہ رکھیں، وہ بھی بچی ہے، وہ بھی آپ کی بیٹیوں جیسی ہے، کچھ آپ بھی محبت دیں، عزت دیں، حوصلہ رکھیں۔ یہ نہ ہوئے کہ نکی جی گل تو ایک طلاق اتنے بڑی سامبھی میں کوشش کی تھی نہ ہوئے، لیکن ہو گئی۔ رولا کی سی بیاہ کر کے لیا سی اتوں سیالکوٹ میں، منڈا سی اپنی ملتان کا، اپنے ہل روٹی کا سیدھا پاسا ہو رہے ادھر ہو رہے، روٹی شروع کرائی، کڑی نے جیڑی ہے سیالکوٹ والا پاسا چوپڑ دیتا، منڈے دے سامنے رکھی تو بول پیا ماں کتنے بیاہ کیتا ہی میرا، جس چجی رن نو یہ نہیں پتا روٹی پٹھے پاسوں چوپڑی سو۔ 2-4 اور سناتیاں، انہوں ماں نے ماتے نہیں دیتی، کہنے لگی گل سنو یہ متا متا بول رکھو، میری ماں نے مینوں مت دیتی ہے، ساڈے ہل سیدھا پاسا یہی ہے، ساڈے ہل سیدھا پاسا ہوا جڑا اسی توے تے لا لیے، پٹھا جڑا اتنے ہوئے انہوں کیوں لائی دا وہ سیدھا ہے، ادھر جڑا پہلے توے لگی وہ سیدھا انہوں کیوں لاؤں۔ اس گل تو دونوں گھراں نے کمپرومائز نہیں کیتا، طلاق ہو گئی۔ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ آؤ اگر واقعتاً گھروں میں سکون لینا چاہتے ہو، اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، تمہارا گھر آباد، اللہ کی مانیے، تمہارے ماتحت تمہارے مانیں گے، پیغمبر کی مانیں گے، پھر تمہارا بھی آرڈر چلے گا۔ جدو رب دا آرڈر نہیں جے چلن دے تو پھر تہاڈا کتنے چلے؟ پھر کیوں کہہ دیں جے گواہ بھی لگے ہوندے نے، 400 کی برات بھی گئی ہوندی تے سکی ماں اپنے پتر نو کہہ دیندی ہے غلط کام کرے حرام دیا، کیوں کہہ رہی ہیں؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ اس گزارش کے ساتھ ان محبتوں کو لیجئے، زندگی میں نظر ثانی کیجئے، معاف کیجئے، معافی مانگنا سیکھیے، تعاون کیجئے، تعاون کروائیے، نہ نقصان دیجئے نہ نقصان اٹھائیے، عزت سے بولیے، عزت سے بلوائیے، بڑوں کا احترام کیجئے، ان کا اپنوں کا کروائیے، اس کا دھیان رکھیے، اپنا رکھیے۔ ضرورتیں میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے اور خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، لہٰذا اس زندگی کو ضرورتوں تک رکھیے، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ جن بے اولاد حضرات کے لیے دعا کا کہا گیا تھا وہ بھی انشاءاللہ، لیکن یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اولاد کی وجہ سے کبھی بیوی کو طلاق نہ دینا، وہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کون نہیں چاہتا کہ اس کے اولاد نہ ہو، اور اگر بیٹیاں ہو جائیں تو تب بھی پریشان نہ ہوا کریں، فالٹ مرد کا ہوتا ہے عورت کا نہیں ہوتا، وہ تو کھیتی ہے، بیج جون سی آپ نے ڈالنی ہے کھیت میں، وہی اپنا لوسن کٹو تو لوسن دے برسین، بیج اٹھیا ہوئے برسین کا تو بعد کو لوسن نہیں گیا، کھیتی پیڑی ایسے نہیں ہوتا، لہٰذا علاج کرانا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کو دونوں دے دیتا ہے، کسی کو سنگل بھی نہیں دیتا، کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہیں، اور اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ گھروں کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے، امن چین اور سکون دے دے، بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔